بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ بیست خبرنامہ میں خوش آمدید۔ 27 جولائی 2021 کی ملکی اور عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں اسد عباس۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے آج کی اہم خبروں پر۔ رواں ماہ جولائی میں پاکستان میں عالمی وبا کورونا سے ہلاکتوں کا تناسب پوری دنیا سے زیادہ رہا ہے۔ کراچی میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 25% کے قریب پہنچ گئی۔ کورونا کیسز میں اضافے کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی میں شام 6 بجے کے بعد مکمل پابندی عائد کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ چاول کی بوریوں میں کورونا وائرس موجود ہونے پر چین نے پاکستانی چاول کی درآمد بند کر دی ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان سپریم کوآرڈینیشن کونسل کے قیام پر اتفاق ہو گیا ہے۔ پاکستان نے امریکی محکمہ خارجہ کی پاکستانی عدالتی نظام سے متعلق رپورٹ مسترد کر دی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے قومی سلامتی امور ڈاکٹر معید یوسف امریکہ سرکاری دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ امریکہ نے افغانستان کے بعد عراق سے بھی اپنی فوجیں واپس نکالنے کا اعلان کر دیا ہے۔ عراقی مزاحمتی گروہ تحریک اللجبہ نے امریکی فوج کے انخلاء کے اعلان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ عراق سے امریکی افواج کا مکمل انخلاء ہونا چاہیے۔ جارحِ سعودی اتحاد نے کل رات صوبہ صعدہ کے رہائشی علاقے کو اپنی وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا۔ توپوں کے گولے اور راکٹ فائر کیے گئے جس کے نتیجے میں یمن کے 2 شہری شہید ہو گئے۔ لبنان میں 2 بار وزیر اعظم رہنے والے معروف بزنس مین نجیب میقاتی پارلیمنٹ سے وزارت عظمیٰ کے لیے حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اور پاکستان کے شہروز کاشف ایک اور کارنامہ انجام دیتے ہوئے K2 سر کرنے والے کم عمر ترین کوہ بن گئے ہیں۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ رواں ماہ جولائی میں پاکستان میں عالمی وبا کورونا سے ہلاکتوں کا تناسب پوری دنیا سے زیادہ رہا ہے۔ وفاقی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق جولائی کے دوران دنیا بھر میں کورونا سے اموات کی شرح 2.15 سے 2.17 جبکہ پاکستان میں 2.30 سے 2.37% کے درمیان ریکارڈ کی گئی۔ پاکستان میں کورونا کی چوتھی لہر زیادہ خطرناک قرار دی گئی ہے، جس دوران لوگ تیزی سے وائرس کا شکار ہو رہے ہیں اور ہسپتالوں میں گنجائش ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ماہرین صحت نے خبردار کیا ہے کہ اگر عوام نے ویکسین لگانے اور SOPs پر عمل کرنے میں غفلت دکھائی تو یہ شرح مزید بڑھے گی۔ کراچی میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 25% کے قریب پہنچ گئی۔ کورونا کیسز میں اضافے کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی میں شام 6 بجے کے بعد مکمل پابندی عائد کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے IG سندھ اور کمشنر کراچی کو ہدایت کی کہ کراچی میں شام 6 بجے کے بعد مکمل پابندی لگا دی جائے۔ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ کراچی میں شام میں کوئی غیر ضروری گھر سے باہر نہ نکلے۔ پتہ چلا ہے کہ ٹیوشن سینٹرز چل رہے ہیں، لہٰذا شہر میں تمام ٹیوشن سینٹرز کو فوری بند کرایا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ دوبارہ جمعہ کے دن کورونا صورتحال کا جائزہ لیں گے، اگر صورتحال بہتر نہ ہوئی تو مزید اقدامات کیے جائیں گے۔ واضح رہے کہ ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے مثبت کیسز کی شرح 25% تک جا پہنچی، وہیں اندرون سندھ کے مختلف اضلاع میں کورونا وائرس کے مثبت آنے کی شرح میں 100% اضافہ ہوا ہے۔ ڈاکٹروں نے خبردار کیا ہے کہ کورونا وائرس کی نئی قسم ڈیلٹا شہر میں رپورٹ ہونے والے تقریباً 100% کیسز میں موجود ہے۔ شہر میں کووڈ-19 کے بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے ڈاکٹر روت فاؤ سول ہسپتال کراچی میں تمام اہم امور بشمول OPDs بند اور آپریشنز معطل کر دیے گئے ہیں۔ چاول کی بوریوں میں کورونا وائرس موجود ہونے پر چین نے پاکستانی چاول کی درآمد بند کر دی ہے۔ سینیٹ کی قائمہ کمیٹی تجارت کا چیئرمین کمیٹی سینیٹر ذیشان خانزادہ کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے شرکت کی۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ چین کو پاکستانی چاول کی برآمدات بند ہو گئی ہیں۔ پاکستانی چاول کی بوریوں کے پیندے میں کورونا وائرس پایا گیا، اسی طرح مچھلیوں کی پیکنگ کے باہر کورونا وائرس پایا گیا۔ چین ڈر گیا ہے، جس کے بعد چین نے چاول کی پاکستان سے درآمد بند کر دی ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان سپریم کوآرڈینیشن کونسل کے قیام پر اتفاق ہو گیا ہے۔
آج وزارت خارجہ میں پاکستان اور سعودی عرب کے مابین وفود کی سطح پر مذاکرات ہوئے۔ سعودی وفد کی قیادت شہزادہ فیصل بن فرحان جبکہ پاکستانی وفد کی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کی۔ شاہ محمود نے سی پیک منصوبوں بالخصوص خصوصی اقتصادی زونز میں سعودی کاروباری کمپنیوں کے لیے سرمایہ کاری کے میسر مواقع سے سعودی وزیر خارجہ کو آگاہ کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے سعودی ہم منصب کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں بتایا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین سپریم کوآرڈینیشن کونسل کے اسٹرکچر پر مذاکرات ہوئے ہیں۔ سپریم کونسل کے کام کے طریقہ کار پر بھی گفتگو ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے دونوں ممالک کی وزارت خارجہ میں فوکل پرسنز کا تعین کیا جائے گا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے پاکستان اور سعودی عرب کے مابین سپریم رابطہ کونسل کو دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے احسن اقدام قرار دیا ہے۔ پاکستان نے امریکی محکمہ خارجہ کی پاکستانی عدالتی نظام سے متعلق رپورٹ مسترد کر دی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے امریکی محکمہ خارجہ کی پاکستان میں عدالتی نظام کے بارے میں رپورٹ مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے عدالتی نظام کے بارے میں امریکی رپورٹ میں دیے گئے تاثرات غیر معقول اور غیر مصدقہ ہیں۔ پاکستان میں عدلیہ آزاد ہے اور عدالتیں ملک کے آئین اور قوانین کے مطابق کام کر رہی ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ امریکی رپورٹ میں الزامات کو حقائق کے برعکس اور گمراہ کن طور پر پیش کیا گیا۔ حکومت پاکستان ریاست کی ایگزیکٹو، مقننہ اور عدلیہ کے مابین اختیارات کی علیحدگی پر یقین رکھتی ہے، لہذا پاکستان کی عدلیہ پر کسی قسم کے جبر یا دباؤ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ترجمان کے مطابق امریکی رپورٹ میں بے بنیاد دعوے پاکستانی عدالتوں کے لاتعداد فیصلوں کے منافی ہیں۔ رپورٹ میں پاکستان کے ریگولیٹری نظام میں مبینہ کوتاہیوں کے حوالے سے قیاس آرائی کی گئی ہے۔ امریکی رپورٹ میں ناقابل تصدیق ذرائع سے اپنے نتائج اخذ کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے قومی سلامتی امور ڈاکٹر معید یوسف امریکہ سرکاری دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر معید یوسف اپنے دورہ امریکہ میں ہم منصب جیک سلیوان سمیت دیگر اعلیٰ امریکی عہدیداران سے بات چیت کریں گے۔ بات چیت میں دو طرفہ تعلقات سمیت دیگر متعلقہ امور پر گفت و شنید کی جائے گی۔ ذرائع نے میڈیا کو بتایا ہے کہ وزیر اعظم کے مشیر برائے قومی سلامتی امور ڈاکٹر معید یوسف کی دورہ امریکہ میں سینئر عہدیداران سمیت کانگریس کے اراکین سے بھی ملاقات شیڈول ہے۔ ذرائع کے مطابق ڈاکٹر معید یوسف امریکہ میں قیام کے دوران امریکی تھنک ٹینکس، امریکی ذرائع ابلاغ اور امریکہ میں مقیم پاکستانیوں سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ ڈاکٹر معید یوسف ایک ایسے وقت میں امریکہ پہنچ رہے ہیں کہ جب ایک جانب امریکہ کے سیکرٹری خارجہ جو بائیڈن کابینہ میں ذمہ داری ملنے کے بعد پہلی مرتبہ بھارت کے دورے پر صبح بھارت پہنچ رہے ہیں، تو دوسری جانب افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی میں مزید تیزی آ رہی ہے۔ امریکہ نے افغانستان کے بعد عراق سے بھی اپنی فوجیں واپس نکالنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پیر کے روز امریکی صدر جو بائیڈن نے عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی سے وائٹ ہاؤس میں اہم ملاقات کے بعد اعلان کیا کہ عراق میں امریکی جنگی مشن رواں سال کے آخر تک ختم ہو جائے گا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ اعلان امریکہ کی خارجہ پالیسی میں بڑی تبدیلیوں کی عکاسی کرتا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ انہیں لگتا ہے کہ عراق میں حالات اب ٹھیک ہو رہے ہیں، اس لیے سال کے آخر تک جنگی مشن سے نکل جائیں گے، لیکن داعش سے نمٹنے کے لیے عراقی فوج کی تربیت اور مدد جاری رکھیں گے۔ امریکی صدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ عراق کی جمہوریت کو مستحکم کرنے کی حمایت کرتا ہے، جس کے لیے اکتوبر میں انتخابات کو یقینی بنایا جائے گا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکہ کا عراق اور افغانستان سے فوجیں نکالنے کا مقصد چین کے اثر و رسوخ کو خطے میں بڑھنے سے روکنے کے لیے ساری توجہ ان پر مرکوز کرنا ہے۔ سالوں سے لاکھوں ڈالرز خرچ کر رہا ہے، تاہم جو بائیڈن انتظامیہ کا ماننا ہے کہ چین ان کے لیے مستقبل کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ واضح رہے کہ جنوری 2017 میں عراقی پارلیمنٹ نے امریکی فوجیوں کو ملک سے نکالنے کے لیے ایک قرارداد منظور کی تھی، لیکن عراق میں امریکہ اور اس سے وابستہ افواج کے دباؤ کی وجہ سے اس قرارداد پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے۔ عراقی مزاحمتی گروہ تحریک اللجبہ نے امریکی فوج کے انخلاء کے اعلان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ عراق سے امریکی افواج کا مکمل انخلاء ہونا چاہیے۔ عراقی مزاحمتی تحریک اللجبہ نے ملک سے امریکی افواج کے مکمل انخلاء کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ بغداد اور واشنگٹن کے مابین نئے معاہدے کے تحت منصوبہ بند انخلاء میں امریکی فوج کی مجرمانہ فضائیہ کا انخلاء بھی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں امریکیوں پر اعتماد نہیں ہے اور کسی بھی حالت میں ان کی موجودگی سے اتفاق نہیں کرتے۔ واضح رہے کہ واشنگٹن میں عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی اور امریکی صدر جو بائیڈن کے مابین ہونے والی میٹنگ میں انہوں نے 2021 کے آخر تک عراق میں امریکی جنگی مشن کو باضابطہ طور پر ختم کرنے کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔
جارح سعودی اتحاد نے کل رات صوبہ صعدہ کے رہائشی علاقے کو اپنی وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا۔ توپوں کے گولے اور راکٹ فائر کیے گئے جس کے نتیجے میں یمن کے 2 شہری شہید ہو گئے۔ جارح سعودی اتحاد نے یمن کے صوبے صعدہ پر وحشیانہ حملے کیے جن میں رہائشی علاقوں کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق جارح سعودی اتحاد نے کل رات صوبہ صعدہ کے رہائشی علاقے کو اپنی وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا۔ توپوں کے گولے اور راکٹ فائر کیے گئے جس کے نتیجے میں یمن کے 2 شہری شہید ہوئے۔ دوسری جانب میڈیا رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران یمن کے صوبے الحدیدہ پر جاری سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں اور ڈرون نے پروازیں کی۔ توپوں کے گولے اور میزائل داغے گئے اور بھاری اور ہلکے ہتھیاروں سے حملے کیے گئے جس سے 197 مرتبہ جنگ بندی کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، امریکہ اور چند دیگر ممالک کی مدد سے مارچ 2015 سے یمن پر فوجی حملے کر رہا ہے اور اس ملک کا بری، بحری اور فضائی محاصرہ کیے ہوئے ہے۔ لبنان میں 2 بار وزیر اعظم رہنے والے معروف بزنس مین نجیب میقاتی پارلیمنٹ سے وزارت عظمیٰ کے لیے حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق لبنان میں 9 ماہ سے جاری ڈیڈ لاک کے بعد پارلیمنٹ نے ملک کے نئے وزیر اعظم کے لیے نجیب میقاتی کو نامزد کر دیا ہے۔ نجیب میقاتی 2005 میں 2 ماہ کے لیے اور پھر 2011 سے 2014 تک ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں۔ سابق لبنانی وزیر اعظم نجیب میقاتی کی 118 میں سے 73 ارکان نے حمایت کی۔ اس سے قبل سابق وزیر اعظم سعد الحریری نے بھی حکومت سازی کے لیے کافی کوششیں کی تھی جو ناکام ثابت ہوئی۔ نجیب میقاتی کے وزیر اعظم نامزد ہونے سے سیاسی بحران کے خاتمے کی امید پیدا ہو چلی ہے۔ اور پاکستان کے شہروز کاشف ایک اور کارنامہ انجام دیتے ہوئے K2 سر کرنے والے کم عمر ترین کوہ پیما بن گئے ہیں۔ شہروز کاشف ایک اور کارنامہ انجام دیتے ہوئے K2 سر کرنے والے کم عمر ترین کوہ پیما بن گئے۔ 19 سالہ لاہور کے رہائشی شہروز کاشف نے ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ والد کاشف سلمان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی ہے اور موقف اختیار کیا کہ شہروز 2 ماہ قبل ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے والے پاکستان کے کم عمر ترین کوہ پیما بنے۔ اب شہروز کاشف نے دنیا کی دوسری اور پاکستان کی سب سے اونچی چوٹی سر کر لی ہے۔ شہروز کاشف نے روانگی سے پہلے K2 سمیت تمام سرکردہ چوٹیوں کی ٹاپ پر پاکستانی پرچم لہرانے کا عزم ظاہر کیا تھا۔ ان کی اس کامیابی اور خوابوں کی تعبیر میں معاونت فراہم کرنے میں ان کے والد کا نمایاں ہاتھ ہے۔ بیست خبرنامہ میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ہماری ویب سائٹ www.besatnews.com۔ اگلے خبرنامہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بیست تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔